تاج محل۔ جب کبھی بھی محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں تاج محل کا ذکر ضرور ہوگا۔ تاج محل کو دنیا کے چند حیرت انگیز مجموعوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تاج محل کو محبت کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر تاج محل کی داستان سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تاج محل کو دیکھنے کے بعد ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاہ جہاں نے ممتاز سے کس شدت سے محبت کی ہوگی۔ شاہ جہاں کا اصلی نام خرم تھا۔ تاج محل بنانے کے لیے شاہ جہاں نے شاہی خزانہ کا منہ کھول دیا تھا۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ شاعری۔ آئیے شاہ جہاں کی زندگی کے بارے میں حقائق جانیے میرے ساتھ۔ ممتاز شاہ جہاں کی 7 بیویوں میں سے چوتھی بیوی تھی۔ شاہ جہاں نے ممتاز کے شوہر کو اس لیے قتل کروا دیا تھا کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ ممتاز کے پہلے شوہر کا نام شیر افغان خان تھا۔ وہ شاہ جہاں کا صوبیدار تھا۔ شاہ جہاں نے جب ممتاز سے شادی کی تو ممتاز کا شیر افغان سے ایک بچہ بھی تھا۔ 1631 میں ممتاز کا 47 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس کی شرط یہ تھی کہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو اس سے پہلے نہ کبھی دنیا میں تعمیر کیا گیا اور نہ ہی کبھی آنے والے دنوں میں تعمیر کیا جائے، تاکہ شاہ جہاں اور ممتاز کی محبت کی یادگار ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اس مقبرے کو بنانے کے لیے آگرہ میں دنیا بھر سے سفید خوبصورت ماربل کے پتھر منگوائے گئے۔ اس کے بعد اس مقبرے کا نام تاج محل رکھا گیا۔ تاج محل کی آرائش میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ تاج محل کا ڈیزائن عربی اسٹائل کا ہے، جس میں مسلم نقش بنائے گئے ہیں اور قیمتی پتھر بھی جوڑے گئے ہیں۔ تاج محل کا تعارف۔ تاج محل یعنی مقبرہ ممتاز محل زوجہ شاہ جہاں، ہندوستان کے آگرہ شہر میں واقع سنگ مرمر سے بنی ایک عظیم الشان عمارت ہے تاج محل، جسے مغل شاہ جہاں نے اپنی زوجہ کی محبت کی لافانی یادگار کے طور پر دریائے جمنا کے ساحل پر بنوایا تھا۔ تاج محل اپنے فن تعمیر کی خوبیوں اور خصوصیتوں کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے اور عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اس کی زیارت کرنے کو آتے ہیں۔ دنیا کی مختلف زبانوں کی نظم و نشر میں تاج محل اور اس کے عجائبات پر اس قدر لکھا جا چکا ہے کہ ان سب کا احاطہ بےحد مشکل ہے۔ تاج محل مغل طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی تعمیری طرز فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا انوکھا میلاپ ہے۔ 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارے برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے تحت ہی اسے عالمی ثقافتی ورثے کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بنایا گیا۔ تاج محل کو ہندوستان کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ اسے تقریباً 1648 میں مکمل تعمیر کیا گیا تھا۔ استاد احمد لاہوری کو اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے۔ 2007 میں ایک بین الاقوامی مقابلے کے ذریعے طے پانے والے دور جدید کے 7 عجائبات میں آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا۔ تاج محل کی تعمیر۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کو تعمیر کرنے میں عیسیٰ شیرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا خاکہ تیار کیا تھا۔ یہ عمارت 1632 سے 1650 تک کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 4.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے اور 20,000 معماروں اور مزدوروں نے اس کی تکمیل میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔
اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت نقاشی کاری کی گئی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر نقاشی کی صورت میں قرآن شریف کی آیات نقش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے، سنگ سرخ کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مغلیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ اس مقبرے کے اندر ملکہ ممتاز محل اور شہنشاہ قبریں ہیں۔ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث محبت کی اس عظیم یادگار کی رنگت سفید سے پیلی ہو گئی ہے۔ یہ بات مئی 2007 میں بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی سے تاج محل کے جگمگاتے سفید سنگ مرمر کو نقصان پہنچا۔ آلودگی کے باعث اس تاریخی یادگار کی حقیقی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں تاج محل کی حقیقی خوبصورتی بچانے اور سنگ مرمر کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنے کے لیے اسے صاف کرنے کی سفارش کی گئی۔ تاج محل کا دل فریب نظارہ ناقابل بیان ہے۔ چاندنی رات میں تو اس کی دلکشی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے سیاح یہاں آتے ہیں اور جب اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اشک کرنے لگتے ہیں۔ اس کے حسن و کمال فن پر دنگ رہ جاتے ہیں۔ تاج محل میں داخل ہونے سے پہلے جو ہی اس کے خوبصورت اور شاندار دروازے پر نظر پڑتی ہے تو بے اختیار منہ سے تحسین و تعریف کا کلمات نکل جاتے ہیں۔ یہ دروازہ بلحاظ حسن و عظمت بادشاہ اکبر کے مقبرے کے دروازے کو بھی مات کرتا ہے۔ اس پر کلام پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اگر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر کی طرف دیکھیں تو چبوترے کے دوسرے سرے پر تاج محل کا نہر کے پانی میں پڑتا ہوا عکس عجب منظر پیش کرتا ہے۔ مشہور و معروف اردو شاعر ساحر لدھیانوی نے تاج محل کی تعریف میں کیا خوب کہا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔